جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ تو اخوت کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آج ہم اس کے فاؤنڈر کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب کے بارے میں۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب جو ہیں اس اخوت فاؤنڈیشن کے وہ بانی ہیں، پائنیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب از پاکستانی سوشل انٹرپرینور۔ یہ انٹرپرینور کس کو کہتے ہیں؟ کاروباری شخص کو کہتے ہیں، بزنس مین کو کہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر، فارمر سول سرونٹ اینڈ آتھر۔ آتھر کیا ہے؟ اس نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے۔ سول سرونٹ کیا ہے؟ کوئی پہلے پاکستان کی بیوروکریسی میں تھا، ٹھیک ہے، اشرافیہ میں تھا۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر، اور یہ اس بات کی بھی پریکٹس کرتا ہے کہ معاشرے میں کیسے ترقی آ سکتی ہے۔ ہی از دا فاؤنڈر اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دا اخوت فاؤنڈیشن، کہ اسی نے ہی یہ اخوت فاؤنڈیشن شروع کی تھی، اور وہ ایگزیکٹو اعلیٰ افسر بھی رہا ہے اس میں۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب واز بورن ان 1957 in کمالیہ۔ کمالیہ میں یہ پیدا ہوئے، اسمال سٹی ان دا پنجاب، جو کہ پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ آفٹر کمپلیٹنگ ہز ارلی ایجوکیشن، اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی جوائنٹ گورنمنٹ کالج لاہور، اور گورنمنٹ کالج لاہور انہوں نے داخلہ لیا، اینڈ وینٹ ٹو کمپلیٹ ہز بیچلر ڈگری ان میڈیسن MBBS فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ان 1982۔ پھر 1982 میں پاکستان کے کنگ ایڈورڈ کالج میں چلے گئے، MBBS کا داخلہ لیا۔ ہی واز awarded the Hubert H. Humphrey Fellowship in 1995 and pursued his master degree in the Public Administration from American University Washington DC۔ پھر واشنگٹن ڈی سی میں وہ چلے گئے، ان کی کچھ اسکالرشپ لگ گئی، جہاں پہ انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈگری کی۔ محمد امجد ثاقب آلسو enrolled in year-long program at LUMS، یہ لاہور یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہے میرے خیال میں، if I am not wrong۔ تو اس میں بھی انہوں نے ایک ایئر کا کورس کیا، which was in collaboration with the McGill University related to the social enterprise and management۔ اس کے بعد سوشل انٹرپرائز اور مینجمنٹ میں بھی انہوں نے ایک کورس کیا۔ ایڈیشنلی اس میں اضافہ کریں تو he has completed several professional development courses on leadership from the ہارورڈ یونیورسٹی، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے بھی بہت سارے کورس کیے ہیں۔ امجد ثاقب از نون فار ہز ورک فار دا سوشل موبلائزیشن، ٹھیک ہے، وہ اپنے سماجی تحریک کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، کہ معاشرے کی وہ اتنا خدمت کرتے ہیں۔ پاورٹی ایلیویشن، کہ غربت کے خاتمے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ مائکرو فائنانس، لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، کس کے لیے؟ اینڈ ایجوکیشن مینجمنٹ، اور وہ تعلیم، کیونکہ ان کے جو اخوت کالجز ہیں ان میں بھی غریب بچوں کو فری پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں انٹرسٹڈ ہو وہ اس پہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتا ہے، یہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے۔ He has authored 9 books including اخوت کا سفر، ٹھیک ہے، 9 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جن میں اخوت کا ایک سفر ہے، اینڈ مولو مسلی ہے، which describe his journey in farming اخوت، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے اخوت بنائی تھی۔ اینڈ he regularly writes columns in several پاکستانی نیوز پیپر، اور وہ پاکستان کے نیوز پیپر میں بھی آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں۔ He is a recipient of several national and international honors including، ان کو بہت سارے قومی اور بین الاقوامی میڈل ملے ہوئے ہیں۔ ستارہ امتیاز ان 2010 میں دا سوسائٹل ڈیولپمنٹ اینڈ پاورٹی ایلیویشن، اس چیز کے لیے ان کو ملا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ 2014 بائی ابوظہبی اسلامک بینک اینڈ تھامسن ریوٹرز فار ہیز ایفرٹ ٹو پروموٹ دا اسلامک فائنانس، کیونکہ یہ اسلامک قرضہ جات دیتے ہیں تو اس لیے ان کو ابوظہبی سے بھی یہ ایوارڈ ملا ہے۔ شواب فاؤنڈیشن اینڈ کامن ویلتھ 31st پوائنٹ آف لائٹ awarded بائی دا کوئین ایلزابتھ II in 2018۔ تو 2018 میں ان کو شواب فاؤنڈیشن کامن ویلتھ نے بھی 31st پوائنٹ آف دا لائٹ ایوارڈ سے نوازا۔ ایشیاز نوبل پرائز، دا اسلامک اکانومی ایوارڈ بائی ہز ہائنس، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے ایوارڈ لکھے ہوئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی اس طرح کی ووکیبلری بھی نہیں ہے، تو یہاں تک ختم کرتے ہیں۔ In 2003 he resigned from the civil services and founded the اخوت پاکستان فاؤنڈیشن۔ 2003 میں انہوں نے اپنی جاب سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر یہ اخوت فاؤنڈیشن کی شروعات کی۔ اخوت operates several other projects under its umbrella، تو یہ جو ان کا امبریلا، تو ویسے چھتری کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو ایک بڑا آرگنائزیشن ہے اس کے ماتحت بہت سارے کام یہ کرتے ہیں۔
some of which include enhancing the financial inclusion, ٹھیک ہے کہ پیسے کو کیسے بڑھایا جائے, accessing to the education and health care, ٹھیک ہے, access to the ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر کے لوگوں کو کیسے تعلیم اور صحت کے لیے رسائی دی جائے, سپورٹ آف دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی, اور جو شی میل ہوتے ہیں ان کو کیسے ہمارے معاشرے میں سپورٹ دی جا سکتی ہے, ایز ویل ایز دا پروویژن آف فوڈ اینڈ کلاتھس, اور کیسے ان کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام کیا جا سکتا ہے. دا اخوت ٹرانسجینڈر سپورٹ پروگرام پرووائڈ دا سائیکو سوسائٹل تھراپی. اب دیکھیں ٹرانسجینڈرز کے لیے ظاہر سی بات ہے, نہ تو ان کو ہم میل مانتے ہیں نہ ہی فیمیل مانتے ہیں, تو پھر ان کے لیے سائیکو سوشل تھراپی, ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے کیسے ڈیل کرنا ہے, اسکلز اینڈ ووکیشنل ٹریننگ, اور ان کو ووکیشنل ٹریننگ کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا کوئی کام کر سکیں. لٹریسی اینڈ ہیلتھ ورکشاپ ٹو دا 1000 آف ٹرانسجینڈر اکراس دا پاکستان, اور اسی طرح پاکستان کے وہ ہزاروں خواجہ سراؤں کو کیا کرتے ہیں, ورکشاپس بھی دیتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے, اسی کی ایکسرسائز بھی ساتھ کرتے ہیں. What is meant by the word philanthropist? Philanthropist is a person who seeks to promote the welfare of the others, especially by donating money to good causes. Philanthropist ویسے انسان دوست شخص کو کہتے ہیں جو انسانیت سے پیار کرتا ہو. With what sort of people and what particular actions do you usually associate with the philanthropist? کون سے ہوتے ہیں؟ I associate philanthropists with the wealthy individuals who generously donate to the charitable causes, جو کہ خیرات و صدقہ بہت زیادہ دیتے ہیں, volunteer their time, اور رضاکارانہ طور پر اپنا ٹائم دیتے ہیں, معاشرے کو وقت دیتے ہیں, and support initiative that benefit society, اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے. What does the word philanthropist suggest to you about Dr. امجد ثاقب؟ ٹھیک ہے, the term philanthropist suggests that Dr. Muhammad Amjad Saqib is a selfless individual who has dedicated his life to helping others, particularly through his work with the Akhuwat Foundation. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے وقف کی. Who is eligible for the Akhuwat loan? It mentions that Akhuwat provides interest-free loans to those in need, particularly the poor and marginalized, غریب لوگوں کے لیے اور جن کو ضرورت ہو. What is the purpose of Akhuwat Islamic Microfinance? The purpose of Akhuwat Islamic Microfinance is to provide the interest-free loans to those in need, promoting financial inclusion and entrepreneurial and poverty alleviation. How do you think such initiative like Akhuwat Islamic Microfinance contribute to the poverty alleviation? تو کیسے کرتے ہیں جی؟ Akhuwat Islamic Microfinance contribution to the poverty alleviation by providing the access to capital for the marginalized community. Capital کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیسہ. ٹھیک ہے, وہ ایسے لوگوں کو قرضے دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے پیسے. Promoting entrepreneurship and economic empowerment, اور لوگوں کو کاروبار اور بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ وہ پیسے کے لحاظ سے اپنی مدد آپ کر سکیں. Offering sustainable and interest-free alternative traditional microfinance, اور سود کے بغیر قرضے دیتے ہیں. Considering Dr. Muhammad Amjad Saqib recognition and award, how can individuals and organizations inspire positive change and social development during the challenging time? کہ کیسے وہ کر سکتے ہیں. Individuals and organizations can inspire positive change by demonstrating compassion, ٹھیک ہے, تاکہ شفقت, ہمدردی and empathy for those in need, ان لوگوں کے لیے ہمدردی کہ جن کو ضرورت ہے. Developing innovative solutions to the social problem, اور جن کے سماجی مسائل ہیں ان کو بھی مدد کی جائے. Collaborating with the others to amplify impact, اور دوسروں کی بھی مدد کریں تاکہ اسی اثر کو بڑھایا جا سکے. Recognizing and rewarding the efforts that drive positive change, اور ایسے چیزوں کو داد دی جائے جس سے معاشرے میں مثبت تبدیلی آتی ہے. تو ڈاکٹر ثاقب صاحب کا بھی چیپٹر یہاں پہ کلیئر ہوتا ہے, اور یہ ایکسرسائز ہے, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کو ایکسپلین کیا جائے. تھینک یو سو مچ.